اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشاء دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام اللہ والوں سے محبت کرنا ہے، اللہ کو بھول جانا نہیں ہے۔ آج کے وقت میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہر بات میں اپنے پیر کا نام لیتے ہیں، یا جس بزرگ سے وہ محبت کرتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کا ذکر بھی ہے وہاں پر بھی وہ اپنے پیر کا نام لیتے ہیں، اپنے اس بزرگ کا نام لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پوچھا آپ خیریت سے ہیں، تو انسان کو یہاں پر کہنا چاہیے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کا کرم ہے، اللہ کا نام نہیں لیتے یہاں پر۔ ارے آپ اللہ کا نام لیجئے، اس کے بعد اپنے پیر کا بھی نام لیجئے۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، میرے پیر کی دعائیں ہیں، بھئی یہ بھی تو طریقہ ہے نا ایک۔ لیکن نہیں، وہ اللہ والوں کی محبت میں اللہ کو بھول رہے ہیں۔ آج کے وقت میں بہت سارے ایسے مرید ہیں جو صرف ہر وقت اپنے پیر کا چرچا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اسی مسئلے کے متعلق حضرت علامہ مولانا تتیہی رحمۃ صاحب نے اپنی کتاب مزارات پر حاضری میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیروں ولیوں اور بزرگوں سے محبت اور عقیدت اور ان سے مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو، اس کا ذکر کرنے، اس کا نام لینے، اس کی عبادت کرنے میں مزہ آنے لگے، دل لگنے لگے۔ آج کل کچھ پیر اور پیرزادوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنی محبت و عقیدت اور اپنی ذات سے لگاؤ اور اپنی طرف رغبت تو سکھاتے ہیں، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی اور خدائے تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر دل میں بیٹھانے کی بات نہیں کرتے۔ یعنی کہ مرید ہونے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنے میں اور بھی زیادہ مزہ آنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے میں اور بھی دل لگے، اور ہم غلط راستوں کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائیں، عبادت و ریاضت میں لگ جائیں۔ یہی مقصد تھا مرید ہونے کا۔ لیکن ہے کیا؟ لیکن آج کل جو پیر ہیں بس وہ اپنی تعریف اور اپنا ذکر اور اپنا چرچا، یا اپنے باپ داداؤں کا چرچا، بس یہی وہ کرواتے ہیں۔ جبکہ مومن کی شان اور پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا ذکر نہ کرے یا کم کرے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ ایسے ہی کچھ مریدوں اور عقیدت مندوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پیر کی تعریف و توصیف میں لگے رہتے ہیں، اور ہر معاملے میں ہر کام کی نسبت اپنے میاں سے کرتے ہیں، خدا کا نام کبھی نہیں لیتے۔ اس بارے میں صحیح راستہ یہ ہے کہ جو واقعی اللہ والے ہیں ان کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، ان کی یاد اللہ ہی کی یاد ہے۔ لیکن یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جہاں اللہ کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا، اس سے دعا مانگنا، اس کا شکر کرنا معمول و مروج ہے اور امت مسلمہ میں پہلے سے رائج ہے، وہاں اس کا نام اور ذکر ہٹا کر دوسرے کا نام لینا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں میں ہر آئندہ آنے والی بات کے لیے انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا یا ایسا ہو جائے گا، رائج ہے۔ اب اس کے بجائے کوئی کہے کہ پیر نے چاہا یا پیر چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا، تو دیکھیے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے۔ بھئی اللہ چاہے گا تبھی ہوگا۔ آپ اپنے پیر کی طرف دعا کی نسبت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیر کا کرم ہو جائے، ہمارے پیر کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائے گا۔ یہ طریقہ تو درست ہے، لیکن اب وہاں پر آپ اللہ کا ذکر ہٹا کے ہر بات میں اپنے پیر کا ذکر، کہ پیر میرا چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا، پیر نے چاہا تو یہ ہو جائے گا، تو دیکھیے اس طریقے سے کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ پیروں اور بزرگوں کا ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ذکر کو مٹانا ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ کی عطا سے صاحب اختیار سمجھ کر ان سے دعا مانگنا، مرادیں چاہنا بے شک جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی جو فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ ہے۔ پیروں ولیوں بزرگوں سے مدد مانگنا، مرادیں چاہنا، انہیں پکارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا مجاز اور رواج بالکل مٹ جائے۔
جیسا کہ آج بعض پیروں اور ان کے مریدوں کے حالات دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اگر کسی خاص وقت موقع مصلحت سے کبھی اللہ کے محبوب بندوں سے مدد مانگی جائے، انہیں پکارا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوگی تو بوقت مصیبت اسے اس کی یاد آئے گی، لیکن چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے عادت اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے، اسے پکارنے اور اس سے دعا مانگنے کیوں ہی ہونا چاہیے۔ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ تو بزرگوں کا نام لینے، انہیں پکارنے، ان سے مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کو مٹا دیا جائے، اور جس سے سنت مٹے وہ یقیناً بدعت سیئہ ہے۔ اس بارے میں سیدھی سچی اور صاف ستھری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کو بالکل مانتے ہی نہیں، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، وہ لوگ غلط ہیں۔ اور جو لوگ پیروں فقیروں میں اتنے لگ گئے کہ اللہ ہی کو بھول گئے، وہ بھی بڑی بھول میں ہیں۔ پیر و ولی اللہ کو بھلانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی یاد دلانے، اس کا ذکر سکھانے، اس کا خوف اور ڈر دل میں بیٹھانے کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے جس کی محبت و عقیدت سچی اور مقبول ہوتی ہے، اس کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، اور اللہ کا خوف اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے، اور اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری ہو جاتا ہے، اور ہر شے میں اس کو اللہ کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور یہی سب مقصد ہے اللہ والوں سے محبت کرنے کا اور ان سے مرید ہونے کا۔ اللہ والوں سے محبت کرنے کا جو مقصد ہے، ان سے مرید ہونے کا جو مقصد ہے، وہ صرف یہ ہے کہ بندہ جو بھٹکا ہوا ہے راہ راست سے، وہ ان کے ذریعے سے صحیح راستے پر آ جائے اور اللہ کا ذکر اور شکر کرنے لگے، اس کی عبادت اور ریاضت کرنے لگے اور غلط کام چھوڑ دے۔ یہی مقصد ہے مرید ہونے کا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ والوں کی محبت میں اللہ ہی کو ہی بھول جاؤ، اس کے نام کو ختم کر دو۔ دیکھیے، آپ بزرگوں سے محبت کریں، اور بزرگوں سے محبت کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بزرگوں کو پکارنے، ان کا ذکر کرنے اور ان سے مدد مانگنے میں ایسے لگ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاؤ، اس کا ذکر کرنے، اس سے دعا مانگنے کا رواج مٹا دو۔ یہاں یہ بات بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ پیر و ولی ہوں یا مخلوق میں کوئی بڑے سے بڑی ہستی، اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی ولی ہو، کتنی بڑی بھی کوئی ہستی ہو دنیا کے اندر، وہ ساری مخلوق ہے اور اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ وہ جس کو بھی کچھ دیتا ہے اپنے فضل اور کرم سے دیتا ہے، وہ جس کو چاہے تو دے اور نہ چاہے تو نہ دے، اور جس سے جو چاہے وہ چھین لے، اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیے، بزرگوں کا ذکر کرنا، ان سے محبت کرنا اچھی بات ہے، بالکل آپ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اللہ کو بھول جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ بتائیے، جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وہاں پر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تو کیا وہ جانور ذبح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو جس جگہ پر جو نام لینا ہے اسے تم اگر ہٹا دو گے، اس کا ذکر ختم کر دو گے، تو پھر وہ تو غلط ہے نا۔ جب جانور وہاں ذبح نہیں ہوتا بسم اللہ پورا پڑھنے سے، تو جس جگہ پر اللہ کا نام ہے آپ اس کو مٹا دیں، آپ اس کو ختم کر دیں، تو پھر یہ اللہ والوں سے محبت کہاں ہے؟ جس جگہ پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہے، آپ اس ذکر کو ہٹا کر اپنے پیر کا ذکر رکھ دیں، اپنے پیر کا نام رکھ دیں، تو پھر یہ اللہ والوں سے محبت نہیں ہے۔ اللہ والوں کا کام یہ نہیں کہ اللہ کے ذکر کو مٹانا اور اس کو ختم کرنا۔ تو میرے بھائی، آپ بزرگوں سے بھی محبت کریں اور اللہ رب العزت کا ذکر بھی کریں، جہاں اس کا نام ہے، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، جہاں پر اس کا نام لینا ضروری ہے، جہاں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، تو وہاں پر وہی ہونا چاہیے جس طریقے سے امت مسلمہ میں رائج ہے۔ بزرگوں کی محبت میں اتنے گمراہ نہ ہو جاؤ، بزرگوں کی محبت عقیدت میں راستے سے بے راستے مت ہو جاؤ، جس سے اللہ بھی ناراض ہو۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔